بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، آج ہم نصاب الصرف کا پہلا سبق ابتدائی باتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، نصاب الصرف درس نظامی عالم کورس میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب درس نظامی عالم کورس کرنا اسٹارٹ کیا جائے تو سب سے پہلے علم صرف کو شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد نحو کی طرف رجوع کی جائے، پھر نحو کو حاصل کیا جائے۔ تو ہم صرف کے متعلق آج تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ کے متعلق سماعت کریں گے۔ ہو سکے تو کاپی پینسل بھی ساتھ رکھ لیں تاکہ جو سمجھایا جائے اس کو سیو کر سکیں۔ ابتدائی باتیں۔ علم صرف کی تعریف۔ یاد رکھیں، ہر علم کی کوئی نہ کوئی تعریف ضرور ہوتی ہے، تو علم صرف کی بھی تعریف ہے: ایسے اصول اور ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یاد رکھیے، علم صرف کے اندر جب ہم پڑھیں گے اسباق، تو ایسے قانون، قاعدے، ضابطے، یہ تینوں ایک ہی نام اور ہم معنی ہیں: قانون، اصول، ضابطہ، قاعدہ۔ ایسے ہم پڑھیں گے۔ جب ہم ان کو پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، یاد کر لیں گے، تو پھر ہم ان قانون، ان ضابطوں، ان اصولوں کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا سیکھ جائیں گے۔ پھر اگر کوئی کلمہ بنا ہوا ہے تو اس کے اندر تبدیلی کرنے کے طریقے بھی معلوم ہو جائیں گے ہمیں۔ تو علم صرف کے اندر ایسے اصول، قانون، قاعدے وغیرہ بیان ہوں گے۔ جب پڑھیں گے، یاد کریں گے، سمجھ لیں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں کرنا آ جائیں گی۔ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بھی بنانا آ جائے گا، اس میں تبدیلی کیا کرنی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ہر علم کا موضوع ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جو ہے، طبیب، حکیم، ان کا جو علم ہوتا ہے اس کے اندر موضوع ہوتا ہے انسان کا بدن، انسان کا جسم۔ وہ انسانی جسم کو لے کر جو ہے نا اس میں تحقیق وغیرہ کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو اس علم صرف کے اندر صیغے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کلمہ موضوع ہوتا ہے، یعنی علم صرف میں کلمہ موضوع ہوتا ہے۔ کلمہ کیسے بنانا ہے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف کیسے پھیرنا ہے، اس کلمے کے اندر کیا تبدیلیاں کرنی ہیں۔ تو کلمہ جو ہے نا یہ علم صرف کا موضوع ہوتا ہے۔ آ جاتے ہیں غرض و غایت کی طرف۔ اچھا، اس سے پہلے دیکھیں موضوع میں لفظ صیغہ آیا ہے، تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 حاشیے میں صیغے کی تعریف بیان کی کہ صیغہ کہتے کس کو ہیں۔ یاد رکھیے، صیغہ یوں سمجھ لیں، جو لفظ، جو کلمہ جس پر حروف ہوں، جس میں حروف ہوں، 2-3 حروف ہوں، کتنے بھی ہوں، اس پر زبر زیر پیش ہوں، اور اگر اس میں زبر زیر پیش کے ساتھ ساتھ جزم ہو، سکون ہو، تو ان سارے چیزوں کو ملا کر اس کے اندر حروف بھی ہوں، اس کے اوپر حرکات بھی ہوں یعنی زبر زیر پیش بھی ہو، اس کے اندر سکنات یعنی جزم وغیرہ بھی ہو، تو ایسے لفظ کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو اب تعریف دیکھ لیتے کیا کی انہوں نے۔ صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور سکنات اور حرکات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ضربہ، اب اس مثال میں دیکھیں، ضربہ میں حروف بھی ہیں، ضاد، را، با، یہ حروف ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر جو ہے حرکات بھی ہیں، تینوں حروف پر زبر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں، مطلب یہ ہے کہ حروف، حرکات، سکنات وغیرہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ان سب کو ملا کر جو کلمہ بنتا ہے اس کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ غرض و غایت۔
سیغوں کو بنانے، غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے کہ علم صرف کو ایجاد کرنے کی وجہ، مقصد کیا ہے، اس کا یوں مقصد بھی بنا سکتے ہیں، غرض و غایت کو مقصد بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقصد کیا ہے اس کا، اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد۔ تو وہ مقصد جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ سیغے جب بنا رہے ہوں گے نا، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنا رہے ہوں گے، ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنا رہے ہوں گے، تو ان میں جو غلطی ہونی ہے، اس غلطی سے بچنے کے بارے میں جو ہے نا، وہ ہمیں یہ علم صرف مدد دیتا ہے، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو ہم نے اس کو غرض و غایت کی تعریف میں پڑھنا ہے، جو کتاب میں لکھی ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا لکھی ہے۔ سیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں، یعنی ایک کلمے سے دوسرے کلمے میں تبدیل کرنے میں جو ذہن میں غلطی آئے نا، تو ذہن اس کو غلطی سے بچائے، اور ذہن غلطی سے تب بچائے گا، غلطی سے جب ہمیں علم صرف کے اصول اور قوانین یاد ہوں گے، پتہ ہوں گے۔ وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس علم صرف کو صرف نام کیوں دیا، نام دینے کی وجہ، تسمیہ بولتے نام دینا، وجہ کا مطلب وجہ، علم و صرف کو صرف کہنے کی وجہ، صرف کیوں کہتے ہیں، کوئی اور نام لے لیتے، تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے۔ دیکھیں سامعین، کئی الفاظ ایسے ہوں کہ ان کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی یہ یوں لے لیں کہ اس کا جو بیسک معنی ہوتا ہے اس کو لغوی معنی کہتے ہیں، اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے اسی لفظ کا کہ جو عام طور پر عوام میں مشہور ہوتا ہے، اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو صرف کا جو لغوی معنی ہوتا ہے نا، حقیقی معنی، بیسکلی معنی، وہ ہوتا ہے پھیرنا۔ اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنائی جاتی ہیں، اس کے طریقے بیان کی جاتے ہیں، تو جیسا لغوی معنی ہے نا صرف کا پھیرنا، ویسا ہی علم صرف کے اندر کام ہے کہ ایک کلمے کو پھیر کر دوسرے کلمے کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ تو پھیرا پھیری ہوتی ہے اس کے اندر بھی، ایک کلمے کو پھیر رہا دوسرے کلمے کی طرف، تو لغوی معنی کے اعتبار سے اس علم میں کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں، کیونکہ علم صرف میں بھی کلمے کو پھیر کر دوسرے کلمے بنائے جاتے ہیں، دوسرے صیغے بنائے جاتے ہیں، اور اس کا لغوی معنی صرف کا بھی پھیرنا ہے، تو لہٰذا اس مناسبت سے جو ہے نا علم صرف کو صرف کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پہلا سبق، جس میں ہم نے علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور وجہ تسمیہ، اور خاص طور پر صیغے کے متعلق ہم نے پڑھا۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔